الحمد لله الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو بعيد التريد ويعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے فوائد و فضائل و مسائل اور اس سے متعلق چند ضروری ابحاث کا ایک سلسلہ بالتدریج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ کل کی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کے وہ نام اور وہ اسماء مبارکہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے متعلق ذکر فرمائے ہیں، کسی اور سورت کا اتنا نام اتنی تعداد میں کسی اور سورت کے ناموں کو ذکر نہیں کیا گیا کہ جتنی کثرت کے ساتھ اور جتنی عظمت کے ساتھ اور جتنی زیادہ تعداد کے اندر سورہ فاتحہ کے نام ملتے ہیں۔ اس کے ضمن میں میں نے ایک بڑا اہم مسئلہ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے، کل کے نشست ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث اس کے ضمن میں ہم نے پڑھی تھی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ کتاب کو نہیں پڑھتا ہے۔ تو وہاں سے کیا مراد تھا، کیا مقصد تھا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی کیا حیثیت ہے، کل ہم نے اس کو ایک تفصیلی ایک نشست آپ کے سامنے پیش کی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، صحابہ نے بھی اس کو بہت برا جانا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ طریقہ نہیں بتایا۔ سعد بن وقاص سے آپ نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو امام کے پیچھے قرآن پڑھتا دیکھوں تو اس کے منہ میں انگارہ ڈال دوں، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہوا دیکھوں، قرات کرتا ہوا دیکھوں تو اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں۔ تو یہ کئی قسم کی روایات اس نام کے ضمن میں گزری ہے، اور وہ ایک بحث چلتی تھی جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ بحث گزر چکی کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کی فضیلت کو بیان فرما دیا تھا کہ محبوب ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن مجید آپ کو عطا فرمایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہی 7 مثانی، یہی سورہ فاتحہ ہے اور یہی قرآن مجید ہے۔ سارے قرآن کو سورہ فاتحہ کا نام دیا گیا اور فرمایا حضور نے کہ فاتحہ ہی قرآن مجید ہے۔ اس کی ایک وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن مجید برہان رشید میں جتنے مسائل ذکر کیے گئے وہ 3 قسم کے ہیں، علم عقائد ہے، علم احکام ہے، علم تذکیر ہے۔ علم عقائد اس میں اسلامی نظریات اور اسلامی قوانین ذکر کیے جاتے ہیں، علم احکام میں جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اور علم تذکیر کے اندر واعظ و نصیحت کی بات۔ قرآن کو پورا پڑھ لیجئے، اس کی 114 صورتیں آپ مکمل طور پر اگر اس کی ایک
طاہرانہ نظر بھی اس کے مضامین پر اگر قرآن پر ڈال دیں تو یہ تمام مضامین نکھر کر جن 3 ابواب کے اندر متشکل ہو جاتے ہیں، مشتمل ہو جاتے ہیں، وہ 3 ابواب علم عقائد ہیں، علم احکام ہے اور علم تذکیر ہے۔ علم عقائد، عقائد اسلامیہ، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، عقائد ہے۔ علم احکام، جس چیز کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، شریعت کے احکام۔ اور تیسری چیز علم تذکیر، واعظ و نصیحت، قصص اور واقعات ہیں۔ یہی پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور یہ پورے کے پورے تینوں باتیں اور تینوں جز اور تینوں موضوع جو قرآن کی اتنی ساری صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیک وقت اس کو سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک عقائد کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، جزا و سزا کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک احکام کا ذکر ہوا ہے اجمالاً، اس کی تفصیل پھر آگے آتی ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر ولضالین تک اس میں تذکیر کا ذکر ہوا ہے، اور واعظ و نصیحت، قصص اور سابقہ وہ انعام یافتہ بندے اور وہ قومیں جو اللہ رب العالمین کے دین کو لے کر کامیاب ہو چکی ہیں، ان کو بطور رول آف ماڈل کے قرآن پیش کرتا ہے، تو اس کو صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر ولضالین تک پیش کر دیا گیا ہے۔ جو انعام یافتہ ہے ان کو بھی ذکر کر دیا گیا، اور ایسی بڑی قومیں جو اپنے بازو کی قوت کے اعتبار سے بڑی مصمم اور مضبوط قومیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو فراموش کیا تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، تو اس کو غیر المغضوب علیہم ولضالین کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ تو گویا کہ تینوں چیزیں جو قرآن کا سبجیکٹ ہے، خاص قرآن کی تعریف، قرآن کا موضوع، قرآن کی غرض و غایت۔ قرآن کی تعریف تو یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین کا وہ آخری کلام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اترا، عربی زبان میں ہے، الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، جبرائیل اس کو لے کر آئے ہیں، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن کی ایک تعریف ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر فن کی ایک تعریف ہے، یہ قرآن کی تعریف ہے۔ موضوع اس کا انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اس کی غرض و غایت ہدایت ہے۔ یہ 3 چیزوں ہر سبجیکٹ کی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی فن پڑھتے ہیں تو اس فن کی تعریف ہوتی ہے، ایک اس فن کا موضوع ہوتا ہے، پھر اس فن کو پڑھ کر ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ تو یہ تعریف تھی، موضوع اس کا انسان تھا، غرض قرآن کی جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اب موضوع جب انسان ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری کو 3 چیزوں پر تقسیم کیا ہے، علم عقائد، علم احکام، علم تذکیر، اور اسی کو تمام قرآن میں بیان کیا۔ اور سورہ فاتحہ وہ اتنی مضبوط صورت ہے کہ اس کے اندر تمام مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کا ایک نام فاتحہ ہے، اس کی بھی وضاحت میں نے گزشتہ بحث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ایک نام اس کا ام القرآن ہے، تو ام القرآن کی وضاحت بھی میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پڑھ دی کہ اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کو اصل اور جڑ کیوں کہا گیا۔ تیسرا نام اس کا فاتحۃ الکتاب ہے، جس کا درس میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج صرف ہم ناموں کو لے کر چل رہے ہیں، اس لیے کہ کئی نام ہیں اور ہر نام کے نیچے اس کی بے شمار حکمتیں موجود ہیں، اس کے فضائل اور کمالات موجود ہیں۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ الکنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، یعنی یہ وہ ایسا خزانہ ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے ہدایت کی، معارف کی اور رموز و اسرار کی، کہ کسی اور صورت کے اندر ایسے معارف اور مضامین کو بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا۔ اس اعتبار سے اس کو سورہ کنز کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ ایسا خزانہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبیوں کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین اور سورہ فاتحہ واحد وہ صورت ہے جس کی نظیر نہ توریت کے اندر ہے نہ انجیل کے اندر ہے۔ یہ قرآن کا سرتاج ہے، قرآن کا فخر ہے اور قرآن کا امتیاز ہے سورہ فاتحہ، اس لیے اس کو سورہ کنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ مضامین کا، معارف کا، اسرار کا اور علوم کا ایسا خزانہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا اور سید عالم کو دیا گیا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ کا اختصاص ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی گویا کہ امتیازی پہلو ہے، اور قرآن کا سب سے بڑا گویا کہ اولین باب ہے جس سے قرآن کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو سورۃ الکنز کہا گیا ہے۔ آج وقت مختصر ہے کیونکہ میں نے کل مضامین آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے، یوں تو ہم منگل کے دن درس نہیں رکھتے، لیکن اس تفسیر کو مکمل کرنا ہے تو لہذا اس اعتبار سے ہم نے اس کو تسلسل کے اوپر رکھا ہے۔ آج صرف اس لفظ کی ایک میں وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا۔ آئیے سورہ کنز سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مسلم امام احمد میں یہ صحیح روایات موجود ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی روایت ملتی ہے
کہ موطا امام مالک میں بھی ملتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب اور ایک حدیث میں حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابیوں کے بارے میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا جو واقعہ ہے وہ جامع ترمذی کے اندر ہے، ابی بن کعب کا، اور حضرت سعید بن معلہ کا واقعہ جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور سورہ کنز کی وضاحت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا، یا ابیو یا ابیو یا ابیو، 3 دفعہ دہرایا۔ حضرت ابی بن کعب کے کانوں میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہنچی اور وہ سامع نواز ہوئے تو جلدی جلدی کر کے انہوں نے اپنی نماز سے فراغت حاصل کی اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا لما تاخرتا، تو کیوں مؤخر ہو گیا، کیوں تجھے تاخیر ہو گئی، جلدی کیوں نہیں پہنچا؟ تو کہنے لگے انی کنت فی الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور میں نماز کی حالت میں تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، اور جب آپ نے مجھے آواز دی ہے تو میں جلدی سے اس طرف آ گیا اور میں نے جلدی جلدی اپنی نماز پڑھ لی، اور انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا، قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ نماز تو پڑھ رہا تھا، قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ تو متعجب ہوئے، کہا حضور کیا مطلب اس کا؟ سرکار نے فرمایا قرآن نے یہ نہیں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، کہ ایمان والو جو اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم فوراً خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ہمارا اور نماز کا مقابلہ ہوگا، ہمارا اور نماز کا مقابلہ ہوگا تو نماز مقدم ہوگی، نماز مقدم ہوگی، لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کی بات ہوگی تو 1000 نمازیں میرے آقا کی جوتی پر قربان ہو جائے گی، اس لیے کہ اصلاً عبادت ہی وہی بنے گی جو